مجھے یہ چیز انرجی دیتی ہے کہ آج اگر میں کسی کو کوئی ستارہ دکھا رہا ہوں، کوئی سیارہ دکھا رہا ہوں، مے بی وہ کچھ ایسی پڑھائی میں لگ جائے جس سے انسانیت کا علمی سطح پہ کوئی بھلا ہو جائے. سو میری نظر میں تو یہ ذاتی طور پہ میرے لیے میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن مجھے یہ سوچ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ انسانی علم جو ہے وہ ایک مشترکہ اثاثہ ہے جو آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور انکریز کر رہا ہے، بیٹر ہو رہا ہے. عمیر عاصم ماہر فلکیات، انہوں نے آبزرویشنل اسٹرانومی میں جیمز کک یونیورسٹی آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا ہے. ستاروں کا شوق جو اسٹرانومی کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ سب آپ کے برین کو، آپ کی سوچوں کو اپ گریڈ کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو 6 فٹ سے نیچے آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی دنیا ہے. ابھی تک مجھے 25 سال کی آؤٹ ریچ کے بعد ابھی تک مجھے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے جو دوربین سے دیکھنے کے بعد کہے کہ مجھے مزہ نہیں آیا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، ایکسپلوریشن اور باہر دیکھنا، کیونکہ دا مومنٹ وہ دوربین سے دیکھ لیں فلسافیکل ہو جاتا ہے، میننگ آف لائف میننگز میں چلا جاتا ہے اور وہ نارمل نہیں رہتا. وہ یہ یادیں اس کو بالکل بدل دیتی ہیں، اپ گریڈ کر دیتی ہیں. ایسٹرونومی جو ہے میری ذاتی رائے میں جس کی وجہ سے مجھے وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ وہ مجھے میننگز بنانے اور میننگز ڈھونڈنے کی طرف بہت کمپیل کرتی ہے. اور میں یعنی کتنا ذرہ بے مایہ ہوں اور اس لیے میں اسپیشل بھی ہوں کہ میں اس قدر معمولی ہو کر بھی یہ چیزیں سمجھ سکتا ہوں، اس پر کام کر سکتا ہوں. سو ایسٹرونومی یہ آپ کو ضرور دیتی ہے. اب انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا میلان جس طرف چلا جائے وہ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. سائنس وہ طریقہ کار ہے جس طریقہ کار سے ہم اپنے اس طبعی میلان کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں اور یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں یا غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. تو سائنس وہ واحد رستہ ہے جو ہماری اس کنفیوژنز میں ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس میں یقینی بات کون سی تھی اور غیر یقینی بات کون سی تھی. عمیر وہ واحد پاکستانی ہے جن کا ادارہ مائنر پلانٹ سینٹر انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین سے رجسٹرڈ ہے، اور اب وہ دوسرے پاکستانیوں میں بھی ایسٹرونومی کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں اپنی ٹیلیسکوپ سے دوسری دنیاؤں کی سیر کرواتے ہیں. نئی فکر، نئی سوچ جہاں یعنی نا جہاں اس کی وقت رہتی ہے نا وہ سوسائٹیز فلرش کرتی ہیں. کتنی بڑی کائنات ہے، یہ بڑا حیرت انگیز اور بڑا پریشان کر دینے والا سوال ہے. آپ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو آپ کو کہکشائیں دکھا چکی ہے وہ تقریباً کوئی 12-13 ارب نوری سال دور ہیں. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس سے دور کی کہکشائیں دکھا دے گی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ستارے شروع میں بنے وہ اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ الٹرا وائلٹ میں ڈالتے تھے. وہ الٹرا وائلٹ ڈیو ٹو دا ایکسپینشن آف دا اسپیس وہ انفراریڈ میں تبدیل ہوگی. یہ سیم روشنی، سیم فوٹون، تو جیمز ویب وہ فوٹون ڈیٹیکٹ کر لے گی، تو اس سے ہمیں بہت آگے پتہ لگ جائے گا. لوگوں نے یہ فگر آؤٹ کرنا چاہا چاند کتنی دور ہے، سورج کتنی دور ہے. کچھ جیومیٹری کے قوانین سے انہوں نے یہ چیزیں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی. جب ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو اب تو ہم سولر سسٹم کے ان پلانٹس کو ریڈار کی مدد سے کپل آف میٹر کے ایکوریسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے دور ہے. اس کے بعد پھر جن سیاروں کو ہم جانتے تھے، زحل تک ہم دیکھتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ہمیں اگلے سیارے ملنا شروع ہوئے تو ہماری کائنات بڑی ہونا شروع ہوئی. لیکن جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہماری کہکشاں ایک کہکشاں ہے، ایسی اور کہکشائیں بھی ہیں، ان کے مابین لاکھوں نوری سال کا فاصلہ ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ ان کہکشاؤں کے کتنے گروپس ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ کائنات تو پھیل رہی ہے، اس کے پھیلنے کی رفتار کیا ہے، اور اگر وہ اتنے عرصے سے پھیل رہی ہے تو اب کتنی دور چلی گئی ہوگی. تو اب جو کہا جا رہا ہے ابھی تک وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں 2.3 کھرب کہکشائیں ہیں. ایک کہکشاں کے اندر تقریباً 400 ارب سورج ہیں، اور آدھے سورجوں کے ساتھ سیارے ہو سکتے ہیں. سو پاسبلٹی آف لائف کتنی ہے،
ایلینز کتنے ہو سکتے ہیں، یہ تصورات غیر معمولی تصورات ہیں جو انسان کے موجودہ تصورات کو بری طرح شیک کر دیتے ہیں. سو ابھی دیکھیے اس پہ تحقیق مزید جاری ہے. انسان بھی کسی چیز کے گرد جی تو یہ تھوڑا کیٹیگرائز بتا دیں کہ کہاں تک ہمیں پتہ ہے. جی. سو ایکچولی موومنٹ کیا ہے، یعنی ریئل موومنٹ کیا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں اس وقت سیدھا جا رہا ہوں یا گھوم رہا ہوں، یا کیونکہ اتنی ملٹیپل موومنٹس ہیں جو انوالوڈ ہیں. سو زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. سورج اپنی فیملی سولر سسٹم کے ساتھ گیلیکسی کے گرد گھومتا ہے، اور جو ہماری گیلیکسی ہے وہ ایک لوکل گروپ میں ہے جس میں تقریباً 21 بڑی کہکشائیں ہیں. سو وہ 21 بڑی کہکشائیں بھی کسی طرح روٹیٹ ہو رہی ہیں، بلکہ وہ ایک ڈائریکشن میں بھی جا رہی ہیں. اور یہ صرف یہ جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہم مارس پہ چلے جائیں، کالونیز بنا لیں، اور ہیومن سویلائزیشن اگر اپنے آپ کو سسٹین رکھ سکے تو وہ ملٹی پلانیٹری کے ساتھ میں بھی ملٹی اسٹیلر اسپیشیز بھی بن جائے. سو یہ میری نظر میں بالکل بھی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایونچولی ہونا ہے. ہر ڈیٹیل کا نہیں ہمیں پتہ کہ اچھا یہ پھر کیسے ہوگا، اچھا یہ پھر کیسے ہوگا، لیکن ہیومن بینگز ریئلی گڈ ہیں اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے میں کہ اچھا ابھی نہیں سمجھ آ رہا تو پھر اس کا حل نکال لیا جائے. سو وہ انسان وہ نکال لیتا ہے حل. کچے آئیڈیاز سے ہی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور ان کچے آئیڈیاز میں پھر کہیں فزکس کے قوانین ڈھونڈنے ہیں اور ان قوانین کی پھر ایپلیکیشن دیکھنی ہے کہ کیسے کر سکیں. سو ابھی تک تو کوئی ہمارے پاس ایسا رستہ نہیں ہے جس کی ساری ڈیٹیلز ہمیں پتہ لگ چکی ہوں. سو ابھی تک تو ستاروں کی طرف سفر ناممکنات میں سے ہے، لیکن آگے چل کر کیا ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا. سو سائنس کی دنیا میں، سائنس کی علمی دنیا میں نہیں ہو سکتا بہت دفعہ کہا گیا، لیکن پھر سائنسدانوں نے، انجینئرز نے کر لیا. پرابلم ہمارے یہاں ہے اسکول اور اسکول سے پہلے گھروں کی ایجوکیشن پہ، جہاں پہ صرف ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، نہ ہی آ سکے گا، تمہیں تمہارے بڑوں نے بتانا ہے اور وہی حرف آخر ہوگا. اور جب بچے اسکولس میں جانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ان کی پرسنالٹی کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو چکی ہوتی ہے. ان کو کہیں کلر کرنے سے پہلے بھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی ڈانٹ نہ دے، اس کلر کا دیوار کے اوپر کچھ کر دیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ جائے. سو میری نظر میں یہ جو ریسرچ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ اس اوپننس سے ہوتا ہے کہ بچوں کو فریڈم دیں، بچے فریڈم، یس وہ غلطیاں کریں گے اور یہی لرننگ ہوتی ہے، انہی غلطیوں میں لرننگ ہوتی ہے. جن سوسائٹیز میں سوچوں کی آزادی نہیں ہوتی وہاں پہ پھر علم بھی اس طرح پنپتا نہیں ہے، اور جن سوسائٹیز میں سوچوں کی آزادی بہت زیادہ ہو وہاں الٹی سیدھی سوچیں بھی چلتی ہیں. سو لیکن علم کبھی بھی گرو نہیں کرتا، نشو و نما نہیں پاتا جب تک آزادی نہ ہو.